النور، النور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام قرآن و حدیث دونوں جگہ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی، بس وہ اللہ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کی کتاب نور ہے، اس کا رسول بحیثیت صفات کی نور ہے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، بخاری شریف میں آتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، بس اللہ اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق اور اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں دنیا کو جلا کر راہ کر ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نور ہے جسے کسی دنیا کے نور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، نہیں دیکھا جا سکتا، ایسا نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود نور ہے اور نور پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس نے اپنے احکامات بھیجے اور انہیں نور قرار دیا، اپنے پیغمبر کو نور قرار دیا، نور ہدایت لے کر آئے، اپنی کتاب کو قرآن مجید کو نور قرار دیا، ہدایت ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نور قرار دیا، اسلام کو نور قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالی جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ان کے اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں، جس سے دین اور دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منور کیا، اسی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ سورج اور چاند کو نور دینے میں والا بھی وہی اللہ ہی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی مومن کے دل کو نور ہدایت سے روشن کیا، وہی توفیق دیتا ہے کہ انسان اس روشنی میں ہدایت کے راہوں پر چلتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ نور سے مراد صرف ظاہری نور نہیں، باطنی نور بھی ہوتا ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی نگاہیں دی ہیں جو حق کے نور کو پہچان سکتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی، قیامت کے دن ہر چیز اتنی روشن ہو جائے گی کہ کوئی بھی
چیز کسی سے اوجھل نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کو مرنے کے بعد بھی نور عطا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایمان والوں کو خاص نور عطا کیا جائے گا، خاص نور نصیب ہوگا، ہر ایک کو ان کے اعمال کے حساب سے نور دیا جائے گا۔ اب عملی طور پہ انسان کو چاہیے کہ وہ جہالت کے اندھیروں کو چھوڑ کر علم حاصل کرے، روشنی کی طرف آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نور مانگیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔